تصور کیجئے ایک رات زمین و آسمان کی سرحدیں ختم ہو گئی، وقت کی قید ٹوٹ گئی اور محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کی وسعتوں میں ایک ایسے سفر پر بلایا گیا جو انسانی عقل اور تصور سے ماورا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی بلندیوں تک اور آخرکار اللہ تعالیٰ کے خاص قرب تک پہنچنے والا یہ سفر واقعہ معراج کہلاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک منفرد اور معجزاتی واقعہ ہے۔ یہ ایک رات کا سفر تھا، مگر اس کی اہمیت رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ براق کی تیز رفتار سواری، بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت، آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں، جنت و دوزخ کے مناظر کا مشاہدہ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے قربت و ہم کلامی، یہ سب کچھ ایسا ہے جو ایمان والوں کے دلوں کو روشنی اور یقین سے بھر دیتا ہے۔ ناظرین، واقعہ معراج ایک عظیم الشان معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، جو عام الحزن، غم کا سال کہلاتا ہے، کیونکہ اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اہل مکہ کے سرداروں نے بھی ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے۔ اس واقعے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غموں سے تسلی دینا، اللہ تعالیٰ کی قربت کا شرف بخشنا اور ان کو امت کے لیے اہم احکامات و ہدایات عطا کرنا تھا، جن میں سے نماز کا اہم تحفہ بھی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک براق کے ذریعے رات کے وقت لے جایا گیا۔ براق ایک خاص مخلوق ہے جو واقعہ معراج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی جانب لے جانے کے لیے استعمال ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ایک عظیم الشان سواری تھی جو عام انسانی سواریوں سے مختلف اور معجزاتی صفات کی حامل تھی۔ براق نہایت حسین اور چمکدار تھا۔ اس کا نام براق اسی سے لیا گیا جو لفظ برق یعنی بجلی سے نکلا ہے، کیونکہ وہ بجلی کی رفتار سے سفر کرتا تھا۔ براق کی رفتار حیرت انگیز تھی، جہاں اس کی نظر پڑتی وہیں پلک جھپکتے وہاں پہنچ جاتا۔ روایات کے مطابق براق کا قد درمیانہ تھا، اس کی شکل گھوڑے اور خچر کے درمیانی جانور جیسی تھی اور اس کے پروں کی موجودگی اسے غیر معمولی بناتی تھی۔ اس پر ایک خاص قسم کی زنگ لگی ہوئی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آرام دہ تھی۔ رات کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس آرام فرما رہے تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو رب العالمین کے دربار میں بلایا گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو وہ بہت تیز چلنے لگا، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے براق سے فرمایا، ٹھہرو، تم پر اللہ کے محبوب سوار ہے۔ یہ سن کر براق خاموش ہو گیا اور اپنا سفر شروع کیا۔ سفر کا پہلا پڑاؤ مدینہ منورہ تھا، اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ مبارک زمین ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے اور یہ آپ کا دائمی مقام بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز ادا کی اور اس شہر کی طرف محبت بھری نگاہ ڈالی، گویا یہ مقام آپ کے دل میں پہلے سے خاص مقام رکھتا تھا۔ اگلا پڑاؤ طور سینہ تھا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی اور اس جگہ کی عظمت کو یاد کیا۔ یہ مقام اللہ کی قدرت اور انبیاء کی اطاعت کی علامت تھا۔ سفر جاری رہا اور براق بیت اللہ کے قریب رکا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ ابن مریم نے اپنی پہلی سانس لی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی نماز ادا کی اور یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کی یادگار بن گئی۔ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حیرت انگیز مناظر دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبودار ہوا محسوس کی اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ خوشبو فرعون کی بیوی آسیہ اور مشاطہ کی ہے، جنہوں نے اللہ کے دین پر استقامت دکھائی اور فرعون کے مظالم کے خلاف صبر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں دیکھا کہ ایک شخص انہیں کھانے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ کھانے میں مصروف تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت کی، یہ دنیا کی مثال ہے جو انسان کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں، لیکن جو اسے قبول کرتا ہے وہ اپنے آخرت کو بلا دیتا ہے۔ بالآخر براق بیت المقدس پہنچا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم عبادت گاہ تعمیر کی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر اللہ کے حکم سے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ تمام انبیاء کرام صف بستہ کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اعلان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تمام انبیاء کے امام ہیں، آگے بڑھیں اور نماز کی امامت کریں۔ یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار اور رہنما تسلیم کیا گیا۔ اس امامت نے نبوت کی عالمگیریت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو ظاہر کیا۔ بیت المقدس کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر اسرا اپنے عروج کو پہنچا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے آسمانوں کی جانب لے جانے کی تیاری مکمل ہوئی۔ بیت المقدس کا یہ مرحلہ اس سفر کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی روحانی بلندی کا آغاز تھا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، اب آپ کو زمین کی حدوں سے پرے 7 آسمانوں اور پھر اللہ کی قرب میں لے جایا جائے گا۔ یہ ایک غیر معمولی سفر تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی عظمت کے مظاہر، انبیاء کرام سے ملاقاتیں، جنت اور دوزخ کے مناظر اور کائنات کی حقیقتوں کا مشاہدہ کیا۔ جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچے۔ وہاں دروازے پر دستک دی گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں اور یہ اللہ کے رسول محمد ہے۔ دروازہ کھولا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ اہل آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے وضاحت کی، دائیں جانب جنت میں جانے والے ان کی اولادیں ہیں اور بائیں جانب دوزخ میں جانے والے ان کی اولادیں ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اجازت طلب کی گئی۔ فرشتے نے دروازہ کھولا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے غیر معمولی حسن و جمال کو دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بھائی اور نیک نبی۔ موسیٰ علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان نبی کو مجھ سے زیادہ امت کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور ان کی امت میری امت سے زیادہ ہوگی۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور فرمایا، مرحبا اے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور ایک جنتی عبادت گاہ ہے جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، ہر روز 70,000 فرشتے یہاں عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ساتویں آسمان کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو مخلوقات کے لیے آخری حد ہے۔ جبریل علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ اس مقام پر صرف آپ کو اجازت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا کیا۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض کی گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے تخفیف کی دعا کی۔
آخرکار نمازوں کی تعداد 5 ہو گئی، لیکن ان کا اجر 50 کے برابر ہوگا۔ معراج کا سب سے اہم نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لیے 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ سے قربت کا بہترین ذریعہ اور امت مسلمہ کے لیے روحانی تربیت کا اہم ذریعہ ہے۔ معراج کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی، جو اس بات کا اعلان تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ معراج کے واقعے کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو اس سفر کی تفصیلات بتائی تو بہت سے لوگوں نے اس پر یقین نہ کیا۔ مشرکین نے اس بات کا مذاق اڑایا اور بعض کمزور ایمان والے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اہم اہل ایمان خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کی تصدیق کی، اسی وجہ سے انہیں صدیق کا لقب ملا۔ یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش بن گیا، جس میں ثابت قدم رہنے والوں کا ایمان مضبوط ہوا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسم اور روح سمیت زمین سے آسمانوں تک لے جانا اور اتنے عظیم مناظر دکھانا اللہ کی بے پناہ طاقت کا مظہر ہے۔ یہ واقعہ معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک روحانی تسکین اور تسلی کا ذریعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے اپنے محبوب کو اپنی قربت اور محبت کا عملی مظاہرہ دکھایا۔ آگے آپ کو تسلی ہو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ واقعہ معراج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور انہیں کامیابی کے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ واقعہ معراج نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کیا، امت کو نماز کا عظیم تحفہ دیا اور ایمان والوں کے لیے ایک گہری روحانی رہنمائی کا سبب بنا۔ ناظرین، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔